کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے، بندے کے حق میں جن چیزوں کو لکھا اور کب لکھا، سب سے پہلے لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا ہے نا، تو قلم سے کہا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے قلم وہ لکھ جو ہو چکا ہے، اور وہ لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک۔ تو جو کچھ ہو چکا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، چونکہ آپ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً ہیں، باطنی طور پہ آپ اول بھی ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دو متضاد چیزیں ہیں، کیا کہ آپ اول نبی بھی ہیں اور آخر نبی بھی ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے آخر الزماں ہیں ہمارے آقا، اور درجے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، تو قلم سے کہا قلم لکھ، اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا وہ جو ہو چکا ہے اور وہ جو ہونے والا ہے۔ اب جو ہونے والا ہے اس میں قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قلم سے بندے کی تقدیر لکھی گئی، جس سیاہی سے تقدیر کو لکھا گیا، اس سیاہی کو خشک کر دیا گیا اور قلم کو توڑ دیا گیا اور سیاہی خشک کر دی گئی۔ یعنی اب جو کچھ بندے کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس سے نکل نہیں سکتی ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جو خاصیت بتلائی ہے نا، وہ یہ ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2139 ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو ٹال سکتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے، یعنی نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور تقدیر کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہی ہوگا، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ دعا سے کون سی تقدیر ہماری مٹتی ہے؟ تو یہ چیز دعا کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، تقدیر کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، مبرم غیر مبرم، یعنی بدلنے والی ایک ہوتی ہے اور ایک نہ بدلنے والی۔ یعنی اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں موت کبھی نہ آئے، تو یہ دعا آپ کی کبھی قبول نہیں ہوگی، آپ دعا مانگتے مانگتے ہی مر جائیں گے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی کہ آپ کو موت نہ آئے۔ اس کے بارے میں اللہ نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے اور ہم ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں، تو یہ دعا آپ کی کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ہاں آپ دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یا کسی کو طویل عمر عطا فرما، تو آپ کی عمر میں برکت ضرور حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ چھوٹی سی عمر جو اللہ نے آپ کے لیے آپ کے مقدر میں لکھی ہے، وہ بھلے چھوٹی عمر ہو، کم عمر ہو، 60-70 سال ہو، لیکن اس میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی وجہ سے دے دے گا کہ وہ ہمیں ہماری عمر بڑی طویل نظر آنے لگے گی۔ تو وہ چیزوں سے، ان حادثات سے اللہ تعالیٰ بندے کو دعاؤں کے ذریعے سے محفوظ رکھتا ہے جن حادثات کے آنے سے بندہ ڈرتا ہے۔ دوسری جگہ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد البلا، یعنی دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ تو دعائیں انسان کی تقدیر میں سے ان چیزوں کو بدلتی ہیں جو چیزیں پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوں کہ ہاں جب یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کے دعا کرنے کی وجہ سے یہ اس کی تقدیر بدلے گی۔ تو جو ہماری دعا کی وجہ سے تقدیر ہمیں بدلتی نظر آ رہی ہے نا، اور جو بدل رہی ہے، یہ بات بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے یہ تقدیر ہماری بدلے گی۔ تو بہرحال دعا جو ہے وہ عبادت کا جز ہے، تو وہ دعائیں ہماری دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے جو تقدیر بدلنے والی ہے۔
اور وہ تقدیر ہماری کبھی نہیں بدل سکتی جو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ تو جو مبرم غیر مبرم ہے نا، تو وہ تقدیر آپ کی کبھی نہیں بدلے گی جو نہیں بدلنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان یہ دعا کرے ہمیں موت نہ آئے، یہ کبھی دعا انسان کی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت ضرور حاصل اس کو ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دعا عبادت کا جز ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ قرآن میں جو دعا ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہم کو وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو تین خطرناک مرحلے، دنیا، آخرت اور عذاب جہنم سے نجات پانے کے لیے دعا، تین دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا۔ تو اس دعا کو آپ ضرور مانگا کریں۔